کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا جو پادری بھی تھا اور حکیم بھی تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ وقت کے بادشاہوں کے پاس، خلفاء کے پاس علماء کی تعداد محدود ہوتی تھی، اور اس وقت کے لوگ اہل علم کی قدردانی کیا کرتے تھے، دین کے اور علم کے قدردان ہوا کرتے تھے، دین کے علم کے قدردان ہوا کرتے تھے۔ وہ پادری عیسائی جو تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، تو کیا قرآن مجید جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو اس میں صحت کے متعلق بھی کوئی اصول ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے لوگوں کی طرف، علماء کی طرف دیکھا تو ایک عالم کھڑے ہوئے کہنے لگے میں جواب دوں؟ کہاں جواب دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے اندر صحت کے بارے میں حکم یہ ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو، ضرورت کے درجے میں ضرور کھاؤ لیکن غیر ضروری چیزیں نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ اس نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تم کہتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور تمہیں انہوں نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دی ہے، تو کیا صحت کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے؟ تو ہارون رشید نے پھر علماء کی طرف دیکھا، وہی عالم دوبارہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں جواب دوں؟ جی جواب دیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں ایک حدیث میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، اور یہ اصول ہے بنیادی۔ آج کسی بھی ڈاکٹر کو اس اصول آپ بتا دیں، انشاءاللہ وہ اس کی تائید ہی کرے گا اور قیامت تک تائید کرے گا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ دوسری بات فرمائی تم معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ تم معدے کو وہی دو جس کی معدے کو ضرورت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ 3 اصول ایسے بیان فرمائے جو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اس عیسائی پادری نے جب یہ بات سنی تو سر کو جھکایا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے خدا اور تمہارے نبی نے جعلی نوس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی یہ حکمت کے پاس کچھ نہیں رہا، حکیم کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ نبی کریم مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک حکیم صاحب مدینہ آ گئے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی کلینک نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حبیب، کوئی حکیم نہیں، چلو ہماری دکانداری چلے گی۔ تو آ کے بیٹھ گئے، دکان کھول لی اپنی۔ اللہ کی شان، کوئی مریض نہ آیا۔ اب دکان پہ سیل نہ ہو، آمد و رفت نہ ہو تو دکاندار تو پریشان ہو جاتا۔ اب وہ تو حکیم تھے، کوئی بیمار آیا ہی نہیں۔ تو ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے ذکر کیا، ذکر ہوا اس قسم کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، کہ یہ لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے۔ جب بھوک لگ رہی ہو تب کھانا کھاتے ہیں، اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے۔ ایک ایسا پیارا سنہرا اصول ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو بہت کم بیمار ہوگا۔ آج کل ہماری بیماریاں اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ڈائی ایٹنگ کی وجہ سے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈائی ایٹنگ کرتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں۔ اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول اوور ایٹنگ کی وجہ سے، شوگر اوور ایٹنگ کی وجہ سے، تو جتنی بیماریاں ہیں زیادہ تر اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اپنی غذا کو کنٹرول کر لیں، تعداد کو کم کر لیں، تو بھی صحت کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم اپنی چوائس کو کوشش کریں نبی علیہ السلام کی چوائس کے مطابق بنانے کی، تو پھر بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔